کہ زنا بالکل عام ہو جائے گا، اور عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ ہے موبائل۔ موبائل جان رہے ہیں، اس موبائل نے بچے کو بھی جوان کر دیا، بوڑھا کو بھی جوان کر دیا ہے۔ اس موبائل کے چکر میں 10-12 سال کے بچے، جس کو کچھ نہیں جاننا چاہیے تھا، وہ سب کچھ جان رہا ہے۔ موبائل نے بے حیا بنا دیا ہے۔ موبائل میں ایک بٹن دباؤ، ساری غلط چیزیں اس کے اندر دیکھو۔ اب تصور کیجئے میرے بھائیوں، نوجوان لڑکا 12 سال کا ہوا نہیں، اس کے پاس اینڈرائیڈ موبائل ہے۔ لڑکی 12 سال کی نہیں، اس کے پاس اینڈرائیڈ بڑا والا موبائل ہے، اور رات بھر اور دن بھر اسی موبائل میں چپکا ہوا ہے، اور اسی موبائل کے چکر میں لڑکوں سے تعلق، لڑکیوں کا تعلق لڑکوں سے، اور لڑکوں کا تعلق لڑکیوں سے، اور اتنا کنیکشن جڑ جاتا ہے کہ آپس میں دونوں ملنے کے لیے رضامند ہو جاتے اور ملتے، یہاں تک کہ موبائل کے چکر میں کئی گھرانے کی بچیاں لڑکوں کے ساتھ بھاگ چکی ہیں۔ یہ عام ہو گیا میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی ایک چھوٹی نشانی یہ ہے کہ زنا بالکل سماج کے اندر عام ہو جائے گا، اور اس عام ہونے کی وجہ کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علم دنیا سے اٹھ جائے گا، حتی یرفع العلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے قریب یہ ہوگا یرفع العلم ویظہر الجہل، دنیا کے اندر سے علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ آج اپنے سماج کے اندر آپ دیکھیے میرے بھائیوں، علم دنیا کے اندر باقی نہیں ہے، علم دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے، عالم دنیا سے ختم ہو رہے ہیں، عالم دنیا سے مٹ رہے ہیں، عالم دنیا سے جا رہے ہیں، جہالت عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر کسی آدمی کو بیچ جلسے میں کھڑا کر کے پوچھ دو کہ تم آیت الکرسی پڑھ کے سناؤ، نہیں سنا سکتا۔ اس کو آپ سورہ فاتحہ کا ترجمہ پوچھو، نہیں بتا سکتا۔ اس کو آپ صبح کے وقت اٹھنے کی دعا پوچھو، نہیں بتا سکتا۔ اس کو آپ بازار میں جانے کی دعا پوچھو، نہیں بتا سکتا۔ اس کو آپ اپنے گھر کے اندر داخل ہونے کی دعا پوچھو، نہیں بتا سکتا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان یرفع العلم، علم دنیا سے اٹھ جائے گا۔ اور علم اٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ جیسے کوئی چیز اٹھتا ہے، ایسا نہیں کہ قرآن اٹھ جائے گا، قرآن ہی نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی عالموں کو اٹھا لے گا، حتی یقبض العلم۔ اللہ بقبض العلماء، علماء کو اللہ رب العالمین ختم کر دے گا، بڑے بڑے عالم نظر نہیں آئیں گے۔ اور آج عالم کہاں سے نظر آئیں گے؟ دھیرے دھیرے مدرسہ میں پڑھاتا ہی کون ہے؟ بڑے گھرانے کے لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھاتے ہیں۔ جتنے مدرسے میں پڑھنے والے آپ کو بچے ملیں گے وہ غریب گھرانے کے ملیں گے، بڑے گھرانے کے بچے مدرسے میں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ آج دیکھیے آپ، اور وہ بھی مدرسہ میں غریب آدمی کہاں سے پڑھائے گا؟ آج کل مدرسوں میں چندہ دے گا تب نا، مدرسے میں چندہ نہیں، مسجد میں چندہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا دار آدمی بن جائے گا، دنیا سے محبت کرنے لگے گا۔ آج بتائیے مسجد کے لیے جلسہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کبھی من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے گھر بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ کتنی بڑی بشارت اور کتنی بڑی خوشخبری اللہ کے نبی نے بتائی ہے، کتنی بڑی میرے بھائیوں، جو اللہ کے لیے گھر بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور کوئی عام آدمی نہیں بولا ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ اب اس کے باوجود آدمی مسجد کے لیے اپنے جیب سے پیسہ نہیں نکال رہا ہے۔ کتنی محبت ہے دنیا سے، حب دنیا۔ آپ نے فرمایا دنیا سے محبت ہو جائے گی،
دنیا کی محبت رچ بچ جائے گی، یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے میرے بھائیوں۔ آج جیب میں پیسے ہیں لیکن مسجد کے لیے نہیں کر رہا ہے، جیب میں پیسے ہیں نہیں نکل رہا ہے۔ تصور کرو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علم دنیا سے اٹھ جائے گا، ایک ایک کر کے دنیا کے اندر عالم ختم ہو جائیں گے۔ کورونا کے وقت اور کورونا کے بعد دیکھیں بڑے بڑے عالم دنیا سے جا رہے ہیں، بڑے بڑے عالم دنیا سے ختم ہو رہے ہیں، اور جو بڑے بڑے عالم جا رہے ہیں اس کی جگہ کوئی لینے والا نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے عالم پیدا بھی نہیں ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں گنے چنے کچھ عالم آپ کو ملیں گے، اس کے بعد آپ کو عالم نہیں مل پائے گا، کیونکہ آج اپنے سماج کے اندر بچوں کو عالم بنایا نہیں جا رہا ہے، اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور دوسرا علم دینے کے لیے تیار ہیں، بچوں کو عالم نہیں بنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے عالم دنیا سے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہالت عام ہو جائے گی، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، جہالت اتنی عام ہو جائے گی کہ اس کو نہ کھانے پینے کا آداب پتا، نہ اس کو صبح و شام کی دعا پتا، نہ اس کو اٹھنے بیٹھنے اور نہ مجلس کی دعا پتا، کوئی دعا معلوم نہیں، اور اس سے پوچھو کون ہو تو بولے گا مسلمان ہو۔ کتنی جہالت عام ہے بتائیے۔ ایک آدمی نے ہم سے سوال کر بیٹھا کہ مولوی صاحب عقیقہ کے تعلق سے، سوال کرنے والے ایک سے ایک رہتے ہیں، مولوی صاحب عقیقہ بیٹا باپ کا عقیقہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ کسی نے پوچھ لیا، مطلب بیٹا باپ کا عقیقہ کرے گا؟ ہم نے کہا کیوں؟ کہا کہ نہیں، بیٹے کے پاس پیسہ ہو گیا تو کہہ رہا ہے اپنے باپ کا بھی میں عقیقہ کر لوں، تو کر سکتا ہے نا؟ بتائیے، باپ بیٹے کا عقیقہ کرے اور یہاں بیٹا باپ کا عقیقہ کر رہا ہے۔ سوال ایک سے کیسے سے کریں گے، تعجب والی باتیں۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، آدمی پوچھے گا مولوی صاحب 7واں دن عقیقہ نہیں کیا تو 14واں دن 21واں دن فلاں دن کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ ارے 7ویں دن کرنے کا ہے، 14واں 8واں 9واں 10واں 11واں 12واں 13واں 14واں 15واں، اگر 7ویں دن نہیں کر سکا تو کسی بھی دن کر لو، لیکن سنت 7واں ہی دن ہے۔ جو 7ویں دن آپ کو جو ثواب ملے گا وہ آپ کو 14ویں اور 13ویں اور 12ویں اور 21ویں دن نہیں ملے گا۔ 7ویں دن کی سنت ثابت ہے۔ ارے فلاں مولانا نے بولا تھا، فلاں مولانا نے بولا تھا، فلاں مولانا سے کوئی مطلب نہیں، اللہ کے نبی نے کون دن فرمائی یہ پہلے پوچھو، نبی نے کب کیا ہے؟ تو جہالت اتنی عام ہوگی کہ آدمی اپنی عقل کے اعتبار سے شریعت کو چلائے گا، اپنے حساب سے کام کرے گا۔ یہ حال ہو جائے گا میرے بھائیوں، سماج کے اندر جہالت اتنی زیادہ عام ہو جائے گی، نہ نماز کا پتہ، نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو کوے کی طرح چونچے مار کر کیا جائے گا، وضو کا بھی پتہ نہیں، وضو کس طریقے سے بنایا جائے اس کو یہ بھی معلوم نہیں، رکوع قیام سجدہ کس طریقے سے کیا جائے اس کو یہ بھی پتہ نہیں۔ اتنی زیادہ جہالت سماج کے اندر عام ہو چکی ہے میرے بھائیوں۔ آج میاں بیوی آپس میں ملاقات کر رہے ہیں، ان کو میاں بیوی آپس میں ملنے کی دعا پتہ نہیں ہے۔ اب تصور کرو میرے بھائیوں، جہالت سماج کے اندر کتنی زیادہ عام ہو چکی ہے۔ یہ موٹر سائیکل میں گھومنے والے اور فلمیں